بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دو طرزوں سے آزاد کرتا ہے وہ ہر شے کو منجانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتا ہے۔ ذہن کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر کرنا سیکھتا ہے، اور صبر اعشار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبہات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے۔ پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر پھر بھی میں یہ جان نہیں پا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو سنو، تم جس رب کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دراصل جو روشنی تمہیں اللہ کی سچی رضا تک لے کر جا سکتی ہے، اسے تمہاری جھوٹی توقعات کا فریب ماند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے حقیقت کے کئی پہلو تمہاری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو تمہاری رب کی رضا میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو نا، تو تمہیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ جانتے ہو خدائی انتظام میں مستقل یہ قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ کسی ایک ہی کو یا سب کچھ سبھی کو نہ دے دیا جائے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو تمہیں ہر پہلو میں توافت نظر آئے گا کہ اللہ اگر تمہیں ایک چیز سے محروم کرتا ہے تو کسی دوسری چیز سے ضرور نوازتا ہے، اور جب تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے تو وہ مہربان رب تمہاری رضا میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ہمہ وقت ایک یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ تم کسی طرح لوگوں کو پسند آ جاؤ، لوگ تم سے راضی ہو جائے۔ تم ان سے امید بھی لگاتے ہو، ان سے فریاد کرتے ہو، لیکن یقین جانو، اگر تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بناؤ گے نا، تو اللہ تمہاری زندگی کو خود آسان اور خوشگوار بنائے گا۔ اگر آج تمہاری زندگی میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے
یا کچھ تمہارے مطابق نہیں ہے، تمہیں اذیت ہو رہی ہے اور تم اللہ کی مصلحت سمجھ نہیں پا رہے، تو یاد رکھو کہ اگر کچھ صحیح ہونے سے پہلے بہت کچھ غلط ہوتا ہے، ہاتھوں سے ایک ایک چیز پھسلتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ کسی انسان کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے کہ وہ محبت سے گڑ گڑا کر مجھے پکارے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ غضب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کوئی سستا سودا نہیں، کیونکہ اس کے انعام بڑے بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آخر اللہ میری آزمائش کب ختم کرے گا اور میری ہر تدبیر کے بعد بھی وہ میری سن کیوں نہیں رہا، وہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا، تو سنو، یہ جو زندگی ہے نا، اسے گزارنے کے لیے خود سے ملاقات بھی بہت ضروری ہے۔ تم دنیا میں اتنے مگن، اتنے مصروف ہو جاتے ہو کہ تمہیں خود سے اور اللہ سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا۔ یہ جو تمہارے دکھ اور غم ہے نا، یہ تمہیں خود سے اور اللہ سے ملاقات کروانے کے لیے آتے ہیں، ورنہ انسان زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ وہ کبھی اپنی ذات کو بھی تلاش نہ کر سکے۔ اللہ تمہاری بھلائی کے لیے کچھ ایسی تکلیفیں تمہیں دیتا ہے جو تمہاری روح کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، تمہیں بہت کچھ عطا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور اگر تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے اور کوئی کوشش برابر نہیں آتی اور نہ کوئی دعا قبول لے کر آتی ہے، تو تم یہ ایک کام ضرور کرنا، اللہ تم سے راضی ضرور ہو جائے گا۔ تو سنو، جن لوگوں نے تمہیں زندگی میں دکھ دیے یا تمہارا کوئی بڑا نقصان کیا ہے، تو تم ان کو اللہ کی خاطر دل سے معاف کر دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو معافی کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ صابرین کو خوشخبری سنائی ہے۔ جانتے ہو جب تم اللہ سے بڑھ کر کسی کو عزیز رکھتے ہو تو نظر انداز کر دیے جاتے ہو، رون دیے جاتے ہو۔ یاد رکھو، کسی بھی چیز کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھے گی نا تو پاش پاش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو نے میری ویسی قدر نہیں کی جیسی تجھے کرنی چاہیے تھی، تو نے مجھے وہ مقام نہیں دیا جو تجھے دینا چاہیے تھا۔ جانتے ہو اللہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہاری خامیاں نظر انداز کر کے تمہیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنی محبت سے ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو وہ مہربان رب تم سے راضی کیوں نہ ہوگا۔ جان رکھو، جس کو رب بلندی نصیب کرنا چاہتا ہے نا، اسے کوئی بستی میں گرا نہیں سکتا۔ تم صرف اپنی زندگی میں موجود مثبت پہلو پر نظر رکھو، کیونکہ منفی سوچ، منفی خیالات سے تم اپنی قدر کھو دو گے۔ جب کبھی مایوسی تمہیں ڈپریس کرے، تم اللہ کی کتاب کھولو، وہ تمہارا دل کھول دے گی۔ یاد رکھو، قرآن ان کی راتوں میں امید کا چراغ ہے، اداسی کے موسم میں تسلی بھرا دلاسا۔
جب تم قرآن سے جڑ جاؤ گے نا تو اللہ تم سے جڑ جائے گا اور تم سے راضی ہو کر تمہارے غموں کے سائبان کو رحمتوں کے حصار میں بدل دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے فضل اور اس کی قسمت کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی انسان پر خیر نازل کرنا چاہتا ہے یا اسے اپنا پسندیدہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے، یعنی نرمی کا تم پر غالب آ جانا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی بڑی مشکل پیش آئے تو تم اپنے رب کی خاطر صبر سے کام لو۔ جان لو تمہاری بقا اور سلامتی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، اور تم کسی بھی چیز سے ایسے دل نہ لگانا کہ رب کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ نہ سکو، کیونکہ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک بڑی نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب زندگی تمہیں دوراہے پر لا کر کھڑا کر دے اور اس وقت تم اپنا رخ اپنے رب کی جانب موڑ لو تو اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ موڑتا ہے۔ اگر تم نے اپنا رخ اللہ کی جانب موڑا ہے، وہ جس کی قدرت سے کوئی شے ماہر نہیں، وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی، وہ بہت جلد تمہاری زندگی کو ایسے حسین تاروں سے آراستہ کرے گا جس کی جگمگاہٹ سے تم دنگ رہ جاؤ گے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ہمت ہار جاتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ تمہارا رب رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا، الملک یعنی ہر چیز کو بنانے والا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، القدوس یعنی بے حد پاک اور سلام، جو کہ سکون دینے کا ذریعہ ہے، تو وہ ہمیشہ تم پر رحم کرتا ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے بہتر کرتا ہے اور تمہارے دل کو سکون دیتا ہے۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا؟ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں، اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھتا ہی نہیں۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے۔ یقین رکھیں، اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تم ایک بار اس کے بھی تو ہو کر دیکھو، وہ ساری دنیا کو تمہارا نہ کر دے تو کہنا، وہ تمہاری کہانی کے ایک ایک صفحے پر
معجزات کی مہر نہ لگا دے تو کہنا۔ تمہارا رب قرآن میں خود گواہی دے رہا ہے، میں مانگنے والے کو صلہ دے کر رہتا ہوں۔ تم مجھے بھی تو دل سے مانگو تو صحیح۔ تم اپنے پاس اس بات کو لکھ لو کہ تم جتنی بار اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تم جتنی بار صبر کرتے ہو، اللہ اتنی بار معجزات کے راستے تمہاری زندگی میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعا کی قبولیت کا یوں یقین رکھو جیسے رات کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں بے شمار توکل اور دعائیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تکلیف میں ہیں، میں دکھوں کا ہر دروازہ بند کر کے تمہیں اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ یہ صرف ایک وقتی آزمائش ہے جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہے۔ تم جانتے ہو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جانا اور بار بار ایک ہی دعا کو مانگنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنو، وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈالتا ہے، جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف اور دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ جب تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے، وہ تب ہی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں وہ لاکھوں معجزے دکھائے گا، بس تم نے اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ جب وہ ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پکارا کرتے تھے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم دعا میں مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ، اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟
یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے، وہ مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں اور بندوں میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، اس لیے ہم نے مانگنا بھی اس سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی پر رکھنا ہے۔ وہ دے دے تو بہت شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر یا پھر نہ ملنے پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہیں وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ کی پلاننگ بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی کا آغاز کر دیتا ہے۔ بس یہ پہیلیاں اسی کی ہیں، وہ خود ہی انہیں سلجھاتا ہے اور خود ہی انہیں الجھاتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو کسی نئی سمت موڑ کر ہمیں خود تک لاتا ہے اور کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس سب ہے، اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کیوں نہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کرنی ہے وہی انرجی ہم اپنے رب کو منانے میں لگائیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ انسانوں کی طرح اپنے بندے کو بھگاتا نہیں ہے۔ وہ یہی ہے ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ، ہمیں بھی بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے ہی آتی ہے اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ آپ کو ابھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری کہانی کو جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اللہ کے سپرد کر دیں اور خود ٹینشن فری ہو جائیں۔ پھر دیکھیں آپ کا مالک کیسے آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے۔ آپ اگر کچھ بدل سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا رویہ۔ آپ اپنا رویہ بدل دیں، خوف سے یقین تک خود کو لے آئیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کو مقدر کا دھنی کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ اور اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت ہمیں محسوس ہو۔ دیکھو، ہمارا تعلق صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے سے جڑا نہ ہو۔ ہم اللہ کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کو ہی مصیبت میں یاد کرو، مگر صرف مصیبت میں ہی یاد کرنا غلط ہے۔ اللہ رب ہے، اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر حال میں اس کی ذات پر کامل یقین ہو۔ ایسا ہونا چاہیے بندے کا اللہ سے تعلق۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گا۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر اللہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ اللہ فرما دیتا ہے کن۔ نہ بہار کو سدا رہنا ہوتا ہے اور نہ خزاں کو، دورانیہ دونوں کا مختصر ہی ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے دونوں میں کہ ایک خوشی لاتی ہے اور دوسرا غم۔ انسان کی زندگی بھی بہار اور خزاں کی مثل ہی ہے۔ کب زندگی کی شاخ پھولوں سے بھر جائے اور کب وہی شاخیں جھلس کر خزاں کا روپ دھارن کر لے اور چڑچڑاتے ہوئے پتوں کی طرح بکھر جائیں کہ پھر ان کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بہار سے گزر کر خزاں تک جانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔
جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ اللہ جانتا ہے وہ سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو۔ وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ تو توکل کرو اللہ پر، جیسے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ خدا تمہارا بھی وہی ہے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کبھی کبھار اللہ تمہیں اس مقام پہ لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتے ہیں جہاں سے قبولیت کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں۔ یہی واپسی کا وہ واحد راستہ ہے جو سیدھا معجزوں کی طرف جاتا ہے۔ زندگی میں مایوس ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ خدا تمہارا درد جانتا ہے اور اس درد کی دوا بھی۔ خدا تمہاری نیت بھی جانتا ہے اور تمہاری طاقت بھی، اور خدا ہی ہے جس نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے، جس نے مشکل میں صبر پر بہترین بدلہ رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی محبت انسان کو خود میں مگن کر دیتی ہے، پھر انسان خود کو پہلے جیسا محسوس نہیں کر پاتا۔ کوئی آئے کوئی جائے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کو سمجھنے کے بعد جب کچھ نہیں ملتا تو انسان خود کی کھوج میں لگ جاتا ہے، اور جو خود کو کھوجا کرتے ہیں ان کو رب مل جاتا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے تو خواہشات کی حاصل کی تمنا دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ خود کے ساتھ رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خود ہی میں کھو کے تو خدا ملا کرتا ہے۔ بے شمار دوست بنا لو، بے حساب محبتیں کما لو، ارد گرد لوگوں کا ہجوم بیٹھا لو، پھر بھی زندگی کی ہر کہانی کے اختتام میں بس ایک ہی ذات کو تم اپنے ساتھ پاؤ گے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی تمہارا تھا اور نہ اس کے سوا کوئی تمہارا ہے۔ پھر تم کیوں تھک گئے ہو؟ اتنی جلدی ہار کیوں مان لی؟ جب اللہ نے خود کہا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ صرف میں ہی ہوں جو تمہیں عطا کر سکتا ہوں، تو پھر کیوں مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ جب اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، معجزوں کے قصے سنا رہا ہے،
دعاؤں کی طاقت بتا رہا ہے، اپنے قریب لا رہا ہے، ناممکن کو ممکن کر کے دکھا رہا ہے۔ پھر تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ جہاں تم نے اتنے صبر کیے وہاں تھوڑا اور انتظار کر لو، اور کیا پتہ یہ ایک لمحے کا درد بھرا صبر ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے، یہ آخری آنسو ہی تمہیں تمہاری چاہت سے ملا دے، اور کیا پتہ تمہارا یہ صبر تمہیں اس کائنات کے مالک سے ملوا دے۔ ہمت کیوں ہارے ہم، ہمارے پاس اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل میری اللہ میری دعاؤں پہ ضرور کن فرمائیں گے۔ اللہ سے اشارے مانگتے ہو، سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ خود تک لاتا ہے ہر رشتے کی اصلیت دکھا کر، اس کا ارادہ ہرگز ہم پر ظلم کرنا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا سے دل لگانا کیسا ہے، یہاں سب کچھ لٹانا کیسا ہے۔ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ دنیا اور یہاں کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے لیے اپنی آخرت داؤں پر لگائی جائے۔ وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے روبرو کرا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جینا یہاں آسان ہو جائے، ہم اور وقت نہ ضائع کریں، اللہ کو راضی کرنے میں اسے اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کہ اللہ کو اہمیت ہے۔ ضروری نہیں ہماری زندگی میں ہونے والے ہر فیصلے ہماری بھی پسند شامل ہو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے فیصلے بھی لیتے ہیں جو ہمیں بظاہر ناپسند ہوتے ہیں، مگر اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو آج ہم بھی اللہ کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کریں گے، جو بھی اللہ ہمیں کھلائے، جو پلائے، جہاں لے کے جائے، جیسے لے کر جائے، جس انسان کو زندگی میں بھیجے، جس کو دور لے جائے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ جب تم اسے قبول نہیں کرو گے جس کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بھاگ کر اس کی طرف رہو گے جس کی پشت تمہاری طرف ہے، تو تھکن تو ہوگی ہی نا۔ یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور جو تم سے دور جائے وہ تم سے ہٹایا گیا ہے، بس تم اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ زندگی کو قبول کیجئے، سب آسان ہو جائے گا۔ انسان کو خوش رہنا چاہیے، خوش رہنے میں پیسے تو نہیں لگتے، بس دل کو سمجھانا ہوتا ہے۔ جو ہو گیا اس میں کوئی مصلحت ہوگی اللہ کی، کوئی سبق ہوگا، اور جو ہوگا انشاءاللہ بہترین ہوگا۔